الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائیں، استجیبوا کا معنی اس کو قبول کرو، جواب دو، فوری آؤ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے پاس آتے۔ کیوں؟ جب انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف آنے میں دیر کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، پھر جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آدمی کا دل ہے یہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی انگلیاں اللہ کی صفات ہیں، جیسے اس کے شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ فرمایا یقلبها کیف یشاء، وہ اسے پھیرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو اگر تم دیر کرو گے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار کا جواب نہیں دو گے تو تم الحاد کا شکار ہو جاؤ گے۔ فتنہ الحاد کیا ہے؟ یہی موضوع ہے نا آج کا ہمارا، کہ دین سے پھر جانا۔ لحد عربی میں بغلی قبر کو کہتے ہیں۔ آپ ایسی قبر جا کے پھر وہ ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اندر پھر میت کو رکھتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، بعض علاقوں میں ہوتی ہے آج بھی، اس کو لحد کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھا ہو جانا، دین سے پھر جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اس کا معنی۔ تو دین سے پھرنے کا جو فتنہ اس دور میں ہے کہ شناختی کارڈ میں نام مسلمانوں کا رہے، اسلام نہ ہے، یہ ہے فتنہ الحاد۔ ایک لفظ میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیل اس کی بہت لمبی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ سمجھیں کہ دین صرف نام کے مسلمان رہنا، باقی دین سے کوئی تعلق نہ ہونا، اس فتنے کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ الحاد، جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے نوجوانوں میں، بچوں بچیوں میں، موبائل، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے۔ اس سے بچنا کیسے ہے کہ دین کی طرف پلٹ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سودی تجارتیں کرنے لگو گے، اقصیٰ مسجد 11B کے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج ہم سودی تجارتیں نہیں کر رہے۔ فرمایا اینا ایک ہیلا ہے، سودی ہیلا، اس سے تم تجارتیں سودی شروع کر دو گے اور زراعت پر راضی ہو جاؤ گے، تم زراعت کو اختیار کر لو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، یعنی یہ بھی زراعت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو، اللہ کے دین کے غلبے کے کام کو چھوڑ بیٹھو گے۔ من حیث المجموع، جو اگر مسلمان ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے کام کو چھوڑ چکے۔ کل 80 فلسطین کے مسلمان شہید تھے، کل رات خبروں میں دیکھی 80 مسلمان، اور کل جو انہوں نے بمباری کی اس سے کہیں گنا زیادہ تھا۔ محترم بھائیو، روز ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں۔ فرمایا تم جہاد کو چھوڑ دو۔ آگے کیا فرمایا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلتوں کو مسلط کر دے گا، ذلتیں تم پر چھا جائیں، ہر چیز میں تم نیچے ہو جاؤ۔ آج دیکھ لینا مسلمانوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ بات یہ کام نہ کرنا چاہیے۔ نہیں محترم بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت ہمارے لیے سب سے بہترین اسوۃ قدوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر کام میں اسلام کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق داخل ہونا ہے۔ کیوں ہم نے فیس بک بنانے دی ان کو؟ یہ فیس بک ہم بنا سکتے، واٹس ایپ انہوں نے بنایا نا، مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ہم نے دنیا کے ہر کام کو کافروں کے والے کیوں کیا؟
اس لیے کیا کہ ہم نے ان میدانوں کو خالی چھوڑا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، اسلام کی تاریخ بھی دیکھ لیں اور دنیا کی، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی تاریخ۔ آپ سنتے تو رہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے عروج کا دور، جب مسلمان ایسے تھے اور یہی یورپ کیچڑ تھا، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، گندے ترین لوگ تھے۔ ہم سے سیکھا ہے انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے ہم کمزور ہو گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، انتشار کا شکار ہو گئے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا کہ تم نے میرے بعد ایک دوسرے سے لڑائیاں نہیں کرنی، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں میرے بعد۔ آخری وصیت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وصیت پڑھے تو صحیح، آخری بات فرمایا آج کے بعد ہو سکتا ہے تم سے میری ملاقات نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، امت کو کیا سمجھا کے گئے؟ جوڑ کر رہے، امت منتشر ہو گئی۔ اچھا منتشر ہوئی تو ساری دنیا کی جو جتنی بڑی بڑی اہم میدان تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں، کاروبار معیشت مسلمان سے بہتر کون جانتا ہے؟ آج بھی دنیا میں جو کالا ہیرا، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، کالا ہیرا قیمتی ہوتا ہے، بلیک ڈائمنڈ مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا وہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں انہوں نے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایک مسلمان کا نام نہیں لکھا۔ ظلم اور زیادتیاں ہیں، وہ تو کریں گے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کی طرف آئیں، اور محترم بھائیوں اپنے دین پر آ جائیں۔ فرمایا لما یحییکم، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دو۔ اور کتنی زبردست بات ہے، اس پکار میں ہماری زندگی ہے۔ ہم موت کی طرف بڑھی جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے زندگی کی طرف آئیے۔ 11B 11A والے محترم بھائیوں زندگی کی طرف آئیے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری یہ جو کمرے ہیں نا، اس سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، تم جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں، میں تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں گئی وہ بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ہماری قسمت میں، تو اللہ جہنم میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا، واللہ باللہ تاللہ اللہ کسی کو جہنم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا، میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے دین کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ اور ظلم کو ختم کرو، اور یہ دنیا پوری کرو۔ الہاد جو سب سے پہلے پیدا کیا نا، یہودیوں نے پیدا کیا، یہ ہیں الہاد کے پھیلانے والے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے بالتفصیل ان باتوں کو بیان کیا۔ فرمایا یحرفون الکلمہ، یہ کلمات کو پھیرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو تورات دی، انجیل دی، دونوں کو بدل دیا۔ آج آپ نا اکثر نام سنتے ہیں بائبل کا، تورات انجیل نہیں سنتے اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ فرمایا یحرفون الکلمہ، کلمات کو ظالم پھیرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مسخ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی یہی کام، حکم اللہ کا کیا ہے، ہم اس کی نئی نئی تشریحات آج فیس بک پہ سن کے ہماری سوچیں تبدیل نہیں ہوگی۔ محترم بھائیوں فرمایا عن مواضعہ، جو ان کی جگہ تھی، جو اللہ نے حکم دیا تھا، الہاد کا شکار ہو۔ اور آج ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری میں ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ، تم ضرور پیروی کرو گے
پہلے لوگوں کے طریقوں پر ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ آج ہم نے سیاست بھی ان کی، سماج بھی ان کا، تہذیب و ثقافت میں بھی ہم کتنے کو مسلمان ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دعوے بہت، تقریریں بہت، عمل کیا ہے؟ اچھا، اللہ نے قرآن میں ایک آیت بیان کی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ آج کا درس فتنہ الحاد کا رد عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے والوں کو اللہ بہترین اجر دے گا۔ یہاں عمل کا ذکر ہے، یہ نہیں ذکر ہے کہ بہترین تقریریں کرتے ہیں، بہترین باتیں کرتے ہیں، نہیں محترم بھائیو، عمل کی طرف آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن فقر اخشى علیکم، آپ کے اور میرے دل میں یہی ہے نا، کاروبار نہیں چل رہے، ہمارے کئی ساتھی بتاتے ہیں کہ اس وقت کاروباری حالات بہت زیادہ یعنی شدید ہیں اور اسٹک ہوئے ہیں معاملات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، فرمایا لن فقر، میں تم پر فقیری تلاش ہونے کا مجھے خدشہ نہیں، ڈر نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، میں نے بتایا دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں کو مسلمان، فرمایا ولیکن اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے، توجہ کیجیے گا، یہ میں بھی توجہ کروں، آپ بھی، کیا ان تبسط علیکم الدنیا، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کاروبار، تمہاری دنیا وسیع سے وسیع ہو گئی۔ مجھے جو ڈر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گے، ایک دوسرے سے مقابلے شروع کر دو۔ اس نے 11B میں کوٹھی بنائی ہے، میں 11A میں بناتا ہوں، اس نے 2 منزلہ بنائی ہے، میں 3 منزلہ۔ اچھا، آج ہاں کبھی نوٹ کیا کہ سب سے کامیاب کاروبار کیا ہے؟ ہوٹلنگ سب سے کامیاب۔ اس جگہ سے آپ شروع کریں، مین روڈ پہ، بلکہ یہیں سے شروع کریں، 90% دکانیں آپ کو کس کی ملیں گی؟ کھانے کی، ہوٹل۔ غریب علاقوں میں بھی ہوٹل ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ کرسیاں لگا کے لمبی لمبی رات میں وہاں گپ شپ ہوتی ہے۔ موضوعات کیا ہے ہمارے؟ چیزیں، یہ کیسے، یہ ماڈل کیسا، اس پر ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ یہ موضوعات ان قوم کے ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم کوئی کام کی طرف ہوں تو آج ہم اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کر آئیں۔ فارغ ترین لوگ میں بتاتا ہوں، صبح کو جاتے ہیں نوکری پر، کاروبار پر، اپنے کام پر، دوپہر کو یا شام پر وہاں سے واپس آ گئے، آ کے 2-4 آپ نے کام کیے، اس کے بعد وقت ضائع کریں، یا موبائل میں، یا ہوٹلوں میں، یا دوستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی دوستی صحیح کرو، دوستی تمہیں الحاد کی طرف لے جائے گی، اپنے آپ کو اچھے دوستوں کے ساتھ جوڑو۔ صحیح بخاری کی حدیث سنا، جو شخص 100 افراد کا قاتل تھا، اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اس نے عالم سے فتویٰ لیا، تو عالم نے کیا کہا تھا کہ نیک لوگوں کی بستی میں چلے۔ محترم بھائیوں، ہمارے پاس دنیا کے سارے مسئلے حل ہو نہیں۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کہ یہ پہلے لوگوں سے مراد کیا ہے، یہود و نصارہ؟ میں یہ نہیں تو اور کون، میں اور کن کا ذکر کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کس چیز سے ڈرتے تھے کہ دنیا تم پر وسیع ہو جائے گی، فقر سے نہیں ڈرے، اور فرمایا کہ تم دنیا میں مقابلے کرو گے، اس سے آسان ہوگا کہ پھر یہ دنیا تمہیں لے بیٹھے گی تو دین سے دور ہوگا۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے، توجہ فرما لیں، کہ دنیا بری ہے، نہ ہی مولوی دنیا کو برا کہتے ہیں۔ دنیا تو اسی لیے تو اللہ نے بنائی ہے کہ ہم اس میں رہیں،
یہاں کھائیں پئیں فائدہ اٹھائیں، اللہ نے اس لیے بنایا، لیکن امتحان یہ ہے کہ ہم نے تیاری کہاں کی کرنی ہے؟ آخرت کی، قبر کی، قیامت کی۔ رہنا یہاں پر ہے، جانا کہاں ہے؟ ہمارے اس سفر کے 4 مرحلے ہیں، نوٹ فرما لیں۔ پہلا مرحلہ ہم عالم ارواح میں تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، عالم ارواح میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ہم دنیا میں آئے، فاحیاکم، زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم، تیسرا مرحلہ ابھی ہم پر نہیں آیا، لیکن ہمارے وہ بھائی بہنیں جو دنیا سے چلے گئے، وہ موت سے ہمکنار۔ یہ سفر کا تیسرا حصہ ہے۔ چوتھا حصہ ہے کہ ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے سامنے جمع ہوگے، پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ سفر کا اختتام جنت کی صورت میں آئے گا، یا اللہ نہ کرے عمل ٹھیک نہ ہو جہنم کی صورت۔ تو یہ سفر ہمارا بھی چل رہا ہے، اور سفر لمبا نہیں ہے۔ دنیا کا سفر 60 سال کا ہے۔ 60 سال میں آپ سے بزرگوں کہہ رہا ہوں کہ 10% دین پہ عمل کر لیں صحیح طریقے سے۔ کتنے؟ 10ویں حصے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایک حصہ بھی چھوڑو گے نا تمہاری پکڑ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایسا حال ہو جائے گا کہ اگر اس وقت 10ویں حصے پہ بھی عمل ہو جائے گا جنت میں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، میری تحقیق یہ کہ ہم 10ویں حصے پر بھی نہیں کریں، 1%، 2% بھی اگر ہم دین کو سمجھیں۔ محترم بھائیو، تو یہ فتنہ الہاد ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے۔ دین میں زندگی ہے، دین میں حیات ہے، دین سے دوری موت ہے، اور ہم دین سے دور ہو گئے۔ فتنہ الہاد یہی ہے کہ دین سے پھر جانا، پلٹ جانا، اور نظریات تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں موٹیویشنل اسپیکر طرح طرح کے پیدا ہو گئے، اور وہ آ کے ہر بندہ ایک الگ ہی بات کر رہا ہوتا ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں الگ الگ تشریحات۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا دور آئے، اچھا ایک آج آپ کو نبی علیہ السلام کی اس سے پہلے حدیث سن، فرمایا قیامت سے پہلے کچھ سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ کون سے سال ہوں گے؟ دھوکے کے۔ دھوکے کے سال سے کیا مراد؟ فرمایا جس میں انسان کو حق بات کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ اب یہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے پنجاب میں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، 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 ہم جیسے لوگوں کو پریشان ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دھوکے کے سال آئے، کچھ نہیں سمجھ آئے گا، یہ وہ دور ہے۔ فرمایا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ خائن کو امانت دار کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ بلکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے امانت داری کو نازل کیا تو فرمایا تمہارے دلوں کے اندر اس کو داخل کر دیا، اتنی مضبوط تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ امانت داری کمزور ہوتی گئی۔ فرمایا پھر جیسے وہ چھالا ہوتا ہے نا جس میں پانی ہوتا ہے، اس میں سے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں رہتا، اور فرمایا پھر ایک جیسے داغ سا ہوتا ہے، پھر فرمایا بالکل ختم ہو جائے گی۔ پھر کہا جائے گا فلاں 11A میں، 11B میں، نارتھ کراچی میں، نارتھ ناظم آباد میں، وہ فلاں علاقے میں دور دراز میں ایک آدمی بڑا امانت دار ہے۔ فرمایا وہ آدمی پرلے درجے کا خائن ہوگا، امانت داری ختم۔ یہ اسلام کی کڑیاں ہیں، ٹوٹتی جائیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں محترم بھائیو، فرمایا اس موقع پر ان حالات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحت ہے؟ یہ میرا اور آج کا آپ کا درس ہے کہ فرمایا اپنے کتاب اللہ کو، قرآن کو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو
मजबूती से पकड़ लो, गुमराह नहीं होगे, लन तज़िल्लू। इस कुरान को, किताबुल्लाह को पकड़िए, इसकी तरफ आइए। और आज के बाद देखिए, बात वो करनी है जो सच्ची है और हकीकत पर मबनी है कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को तब्दील करें। तब्दील किस तरह? कोई दरस को हो गया 15-20 मिनट 25 मिनट का, इसके बाद हमने 24 घंटे कहाँ गुजारने हैं, 18 घंटे 19 घंटे घरों में गुजारने हैं। वही जो मैंने अभी मिसाल दी, दोस्तों में गुजारने हैं। बुजुर्गों के भी दोस्त हैं, गपशप कर घंटों गपशपें होंगी। भाईजान, हमने इसको तब्दील करें। जहाँ आप गपशप करें तो वहाँ अल्लाह के दीन की बात करें और अपने दोस्त अच्छे बनाएं और दीन को अपने ऊपर उसको खुद भी आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए। यही बचाव का रास्ता है। वरना जिस तेज़ी से इल्हाद फैल रहा है, हमारी शिनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी। डर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया के अंदर फिर बढ़ गए तो फिर दुनिया तुम्हें ले डूबेगी। बुखारी के अंदर एक मिसाल से आपने समझाया, सही बुखारी में फरमाया, जब ये आता है ना सब्ज़ा बहार, तो आप देखते हैं ज़मीन से घास उगती है, तो फरमाया कि जो गाय उसको थोड़ा थोड़ा सा खाती है, ज़्यादा नहीं खाती पेट भर के, थोड़ा इधर से खा लिया, फरमाया वो सेहतमंद रहती है। और जो सब्ज़ा देख के बहुत ज़्यादा खा ले, फरमाया वो बीमार होकर मर जाती है। जानवर को बीमारी लग जाती है, फिर आप जानते हैं जानवर मर जाता है। बुखारी के अंदर ये मिसाल दे के समझाया कि तुम अपने आप को इस तरह लाइट रहो, खाने पीने की अपनी आदत को भी देखिए, हर चीज़ में मियाना रवि को इख्तियार कीजिए और अल्लाह के दीन पर आना है और ख़ुद भी खड़े होना है। इस्तजीबू, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब देना है। वरना मैं आपको आखिरी बात कर रहा हूँ, हकीकत ये है कि हमारे मसले उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक हम अल्लाह के दीन को ज़्यादा जानें। आखिरी दफ़ा मैंने कुरान मजीद कब खोल कर देखा तवज्जो के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये ताकत रखता है कि वो इस पहाड़ के उस तरफ जाए? और आपने इशारा किया कि वो वहाँ से एक सुर्ख ऊँटनी या ऊँट लेकर आए। सुर्ख ऊँट की कीमत इस वक्त आपके डिफेंस के एक बड़े अच्छे इलाके के बंगले के बराबर, बहुत महंगा होता है अरब में। साहबा ने फरमाया इसकी कौन ताकत है? फरमाया एक आयत कुरान की आप अक्सा मस्जिद में बैठ के सीख लो तर्जुमे के साथ, ये उससे बेहतर है। हम कुरान को सीखें, समझें, इस पर अमल करने में हमारी निजात है, हमारे बच्चों की निजात है, हमारे नौजवानों की, नौजवान बच्चियों की, मेरी बीवी की, हम सब की निजात है। और दीन से दूरी में तबाही है। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें समझाई। तो आइए अल्लाह ताला हमें फितना इल्हाद से बचाए, अल्लाह ताला हमें दीन पर कायम फरमाए। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो आप अक्सर किया करते थे नमाज़ों में, तशाहुद में भी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाला, सब्बित क़ल्बी, मेरे दिल को जमा दे, साबित कर दे, अला दीनिका, अपने दीन पर। कौन दुआ फरमा रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दिल सबसे ज़्यादा दीन पर है। जब वो ये दुआ कर रहे हैं तो हमें कितनी करने की ज़रूरत है? हमें तो दिल औला सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये दिल अभी ठीक रहेगा या हर वक्त करना है? ये भी सवाल है, हर सेकंड में है। अभी यहाँ बैठे हैं, दरस सुन लिया, अभी समझ आई, बाहर निकलते निकलते इतने फितने आ जाएंगे। एक लम्हा आता है, लम्हे का भी एक छोटा तरीन जो हिस्सा है ना, वो वक्त में इंसान का दिल ऐसे करके तब्दील हो, सोच तब्दील हो। बेकार लोग
یہ دعا سے اللہ تعالیٰ دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ جما کے رکھتے ہیں۔ یہ دعا کیجیے کثرت کے ساتھ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر، پھر موت تک رکھنا، اور موت بھی اسی دین پر آئے۔ بلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندگی دین پر گزارنا۔ ہم کہتے ہیں زندگی دین پر گزارنا، زندگی بھی گزارنی ہے، اور زندگی جو دین پر گزارتا ہے، اللہ نے کہا جس دن تم فوت ہو، جس دن دنیا سے جاؤ، اس دن تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، فرمانبردار ہو۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر، دین پر فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے آپ بھائیوں نے ہر میدان۔ آپ اس جنگ کے سپاہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کو جو ہے مضبوط کیجیے، اسلام کے حق میں آواز بلند کیجیے، اور کوئی کام سوشل میڈیا پہ اسلام کے خلاف نہیں کرنا۔ یہ دین کی جہاد ہے، یہ واللہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے فتنے سے آج پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ ہم انشاءاللہ اسی کے ذریعے، کیونکہ موبائل اب اس سے جان چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ اب ہر بندے کی کیا بن چکا ہے؟ ضرورت بن چکا ہے، اور اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں، اس میں قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ سنیں، دین کو، اس نعمت کو اللہ کے دین میں استعمال کریں۔ یہ ہے طریقہ اس کے فتنے سے بچنے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، بہت ظلم کا شکار ہے۔ اب لبنان میں بھی ظالموں بمباری کی، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اور اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود۔ یہ دشمنان اسلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے کتابوں کو تحریف کرنے والے ظالم۔ اللہ ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے دین اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بھی توفیق دے۔ یہ وقت بھی آئے کہ ہم، آج لوگ کہتے ہیں میدان، میں نے کہا یہ سوشل میڈیا یہ بہت بڑا میدان ہے، آپ اس میدان میں کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ جب وہ والا میدان بھی آ جائے گا، اور اللہ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کئی دفعہ کی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں چلے جائیں اور ان کی مدد کریں۔ لیکن وہ ڈاکٹر زہیر ناجی صاحب جب آئے نا یہاں پر، ہم نے ان سے سوال کیا ساتھ میں، انہوں نے کہا اس وقت ہمیں مال کی ضرورت ہے، افراد ہے ہمارے پاس، یقیناً ان کا اپنا حساب ہے، تو ہم نے پھر ان کو توفیق سے آپ بھائیوں نے ان کو جو ہے پیش کی، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا یہ جاری رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر ثابت رکھے، اور اسی دین پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اور آخر میں کچھ بیمار بھائیوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، بخار اور یہ آج کل جو چل رہا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کا